السلام علیکم۔ افسانہ تیری خوشبو کا نرم جھونکا اس طلعت نظامی۔ انہی دنوں ممی کی بہن امریکہ سے آئی ہوئی تھی۔ قیام انہی کے گھر ہوا، ساتھ اپنے دو خوبصورت انگریزوں کی سی لک دیتے ہوئے بیٹوں اور ایک شہزادی کی سی آن بان رکھنے والی بیٹی سمیت وہ ممی کے گلے لگ کر خوب روئیں کہ سب کی آنکھیں نم کر گئیں۔ آخر 22 سال بعد ملاقات ہوئی تھی۔ جب چھوٹے بچے جوان ہو گئے، اسکول میں پڑھنے والے بچے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے تھے، ممی نے بھی رو رو کر چہرہ سرخ کر لیا تھا۔ اشک باری کا یہ سلسلہ اس وقت تھما جب بچے اپنی اپنی خالاؤں کے گلے لگنے کو لائن میں لگے لگے تھکنے لگے۔ ارے یہ شہرم ہے، ممی جھیپے جھیپے انداز میں اس سے ملنے لگی۔ اس نے سنہری بالوں کی پونی شانوں سے پیچھے کی اور ان کے گلے لگ گئی۔ سرخ ٹاپ اور وائٹ ٹراؤزر میں وہ 18 سالہ لڑکی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ہونٹوں پر کھلتے شگوفوں سی مسکراہٹ سجائے بول کم اور مسکرا زیادہ رہی تھی۔ اپنی اس بچی کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، روبرو بس اسکائپ پر بات ہو جاتی تھی، پر جو مزہ کلیجے سے لگا کر پیار کرنے میں ہے وہ اسکرین کے اندر سے کہاں۔ ممی پل میں روایتی خالہ بن گئی۔ تمہارے تینوں بچے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں انیتا، اللہ لمبی خوشگوار زندگی عطا فرمائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ ماشاءاللہ میرے بھانجے ولید اور شنید کم حسین ہیں کیا؟ اللہ سب کے بچوں کو ایسا قابل اور لائق فائق بنائے۔ انہوں نے ولید کو پیار کرنا چاہا، جواباً وہ جھک گیا۔ کہاں بوٹا سی قد کی مالک انیتا خالہ اور کہاں ولید کا لامبا سراپا۔ انیتا خالہ بہت پرشفیق ہستی تھی جن کی محبت سب کے لیے یکساں تھی۔ دونوں بہنیں رات گئے تک سر جوڑے بیٹھی رہتی، نہ جانے یادوں کے کون کون سے گوہرے نایاب دریافت کرتی تھی۔ ماحول میں خوشگوار سی تبدیلی آ گئی تھی۔ شہرم بھی بہت خوش مزاج سی لڑکی تھی، مسکان اس کے لبوں کا خاصہ تھی۔ بے حد کم گو سی یہ خوبصورت بھانجی ممی کو بے انتہا بھا گئی۔ ہم وقت چاہت بھری نظروں سے اس کو دیکھتی رہتی۔ میں اب پاکستان میں ہمیشہ کے لیے سیٹل ہونے کا ارادہ رکھتی ہوں زوبا، کیونکہ شہرم کے لیے یہاں کا ماحول، یہاں کے لوگ بہت سب موزوں ہیں۔ اب یہ بیٹوں کی مرضی ہے یہاں اپنا بزنس سیٹ کریں یا وہاں کی جاب کو جاری رکھیں۔ میرے لیے بہت ہو گئی۔ دیار غیر میں ایک عمر گزری، اب تو آخری عمر کے لمحات اپنوں کے پاس ہی گزارنے کو دل چاہتا ہے۔ غضنفر کی موت کے ساتھ ہی زندگی کے رنگ جیسے اڑ گئے۔ بیگانی فضاؤں کا اثر سر چڑھ کر بولنے لگا۔ اب تو اعصاب بھی شکستہ ہونے لگے ہیں۔ بیٹوں کی پرواہ کچھ زیادہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے۔ خمیر میں وہی رچاؤ ہے، پر شہزم کے لیے میں مضبوط فیصلہ لینا چاہتی ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے میری بچی محفوظ رہے، خواہ اپنوں میں یا غیروں میں رہے، پر پاکستان میں اس کا مستقبل محفوظ ہو۔ شہزم نے مچھلی کے پیس کو کانٹے سے کھانا شروع کر دیا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہمیشہ کی طرح خاموشی میں اس کے تاثرات پنہاں تھے۔ غیروں میں کیوں جائے گی؟ خدا نخواستہ کیا اپنے نہیں ہیں اس کے؟ ممی نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا اور ساتھ بیٹھے شنید کو بھی۔ تم ہمیشہ بیگانوں جیسی باتیں نہ کیا کرو، شہزم میری بچی ہے، بس اس کی طرف سے تم بے فکر رہو۔ ممی نے بے دھڑک اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ساتھ انیتا خالہ کی آنکھوں میں ٹمٹماتے تشکر اور خوشی کے ستارے بھی پوشیدہ نہ رہ سکے۔ شہزم کا سفید چہرہ ایک دم سے گلاب رنگوں میں نہا گیا۔ وہ جو بے فکر ہو کر دیسی کھانوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، ایک دم سے ہاتھ روک کر بیٹھی رہ گئی۔ بیک وقت شنید اور ولید کی نظریں اس کے چہرے کے دل فریب رنگوں میں الجھ کر رہ گئیں۔ شنید زیر لب مسکرایا اور ولید ایک الجھاؤ اور تذبذب میں گھر گیا۔ مجھے امید تھی میری بہن میرا امان رکھے گی، میری امیدوں پر اعتماد کو بھٹکنے سے بچا لے گی۔ انیتا خالہ کے تو پاؤں ہی خوشی سے نہیں ٹک رہے تھے۔ ارے پاگل، کیا میں خوش نصیب نہیں ہوں جو اتنی سمجھدار خوبصورت بہو کی ساس بنوں گی؟ اب کے شہزم کے لیے لمحات کو برداشت کرنا محال تھا۔ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بیگانی تہذیب کا ذرا بھی اثر اس پر نہ تھا۔ ایک شرمگین مسکراہٹ تھی جو دونوں نے دیکھی تھی۔ ولید نے ایسا منظر کب دیکھا تھا؟ دل جو دھڑکا تو پہلی بار اس کے لیے جو کسی اور سے منسوب ہونے جا رہی تھی۔ بہت کچھ کھونے کا احساس دل میں جاگزی ہو گیا تھا۔ دل میں کبھی اپنے رنگ و روپ کے کم ہونے کا ملال ایسا نہ جاگا تھا جیسا کہ اب وہ شکستہ ہوا بیٹھا تھا۔ کیا تھا کہ وہ بھی شنید کی طرح سرخ و سفید رنگت کا مالک ہوتا۔ آج ممی پہلے بڑے بیٹے کے لیے سوچ رہی ہوتی، مجھے جوڑ ملنے کے لیے سرگرداں نہیں ہونا پڑتا۔ اللہ نے گھر ہی بھیج دیا جوڑا۔ شہزم اور شنید کی جوڑی لوگوں کی نگاہوں کو خیرہ کر دے گی، ممی چچی کو خوشی خوشی بتا رہی تھی اور اس کے اعصاب پر کوڑے برس رہے تھے۔ کبھی کسی موڑ پر اپنے چھوٹے بھائی سے جیلسی نہ محسوس کرنے والے ولید آج بہت پرملال تھا۔ حسد آج بھی نہیں تھی، بس اللہ سے ایک شکوہ کرنے کی جسارت کر بیٹھا تھا کہ جب سے نصیب کے ستارے ہی نہیں ملنے تھے، اس کے لیے دل دھڑکا ہی کیوں؟ اس کی کم گوئی، اس کی سفید کلیوں جیسی مسکان، طور طریقہ سب سے بڑھ کر دل لوٹ کر لے جانے والی حیا، کیا کچھ نہ بھا گیا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑے جانے کتنی ہی دیر گزر گئی تھی۔ میں بھی معظم اور عزام کے ساتھ باہر چلا جاؤں گا،
تاکہ اپنے بھائی کے لیے کسی رکاوٹ کے جذبے کو فروغ نہ دے سکوں، اپنے بھائی کی امانت کے لیے کبھی کوئی گستاخ نظر اٹھے۔ یہ غیرت کو گوارا نہ تھا۔ دل کا کیا ہے، یہ تو سمجھوتوں کا عادی ہو چلا ہے۔ اس نے مسا میرے ادا کر لیا، پر ٹوٹ سا گیا تھا۔ پرملول دل کی کہانیاں کسے سناتا؟ جو بھی سنتا اس پر ہنستا کہ اپنی ہی کم شکل دیکھو اور خواب۔ بچوں سے کم صورتی کا زہر جو ممی نے بھرا تھا وہ آج تکلیف دے رہا تھا۔ ممی اور شنیت سے گفتگو کا دائرہ سمٹ گیا تھا۔ پہلے تو کھلے دل سے سب سے ملتا تھا، اپنی حقیقت کو کھلے دل سے قبول کرتا تھا، پر اب یہ حقیقت ہضم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس دن انیتا خالہ اپنی کسی دوست سے ملنے چلی گئی۔ معظم اور اعظام بھی شنیت کے ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ وہ ممی کے کمرے میں جانے لگا۔ آج کل وہ مائیگرین آدھے سر کا درد کی مریضہ بن گئی تھی۔ صبح سے کام میں ایسا الجھا ہوا تھا کہ طبیعت پوچھنا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ اب مغرب کے بعد تھوڑا ریلیکس ہوا تو سوچا حال چال بھی دریافت کر لے اور میڈیسنز کا بھی پوچھ لے۔ دروازے پر نوک کرنے والا ہی تھا کہ اندر سے شیزم کی آواز پر ساخت ہو گیا۔ مغربی لب و لہجے میں اردو بولتی وہ کافی مفصل گفتگو ممی سے کر رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا سرکایا کہ آخر کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کا اس ٹائم اندر جانا مناسب بھی ہے کہ نہیں۔ ممی صوفے پر تھی، پشت کھڑکی کی جانب کیے وہ شیزم کی طرف دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے ان پر کچھ واضح کر رہی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہی تھی خالہ، شکر ہے کہ یہ بات مما سے کرنے سے پہلے آپ نے میرے سامنے کلیئر کر دی۔ مجھے آپ کی بیٹی بن کر بہت خوشی ہوگی۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ میری قسمت کا فیصلہ اپنوں میں ہو، لیکن مجھے مضبوط سہارا چاہیے خالہ، جو مجھے ولید کی صورت میں ہی مل سکتا ہے۔ آپ شنید کے لیے سمجھ بیٹھی تھی۔ شکل و صورت، رنگ و روپ کے یکساں ہو جانے سے ضروری نہیں فکر و خیالات بھی ایک جیسے ہو جائیں۔ مجھے سنجیدہ اور مضبوط خیالات کے مالک انسان پسند ہے، نہ کہ ہر وقت اپنے ہی بناؤ سنگار پر توجہ دینے والا انسان۔ خالہ برا نہیں مانیے گا، شنید بھی بہت اچھے ہیں، لیکن مجھے ایسا پارٹنر چاہیے جسے دیکھ کر تحفظ کا احساس ہو، نہ کہ ماماز بوائے کی طرح کسی نہ کسی پلو سے لپٹا ہوا ہو۔ مجھے ولید پسند ہے۔ اگر آپ کو میری خوشی عزیز ہے تو خالہ پلیز مما سے ولید کے لیے رشتہ مانگیے گا۔ پل بھر میں سارے حساب بے باک ہو گئے تھے۔ شیزم کی جھکی پلکوں کی اوٹ میں ہے کہ تتلیاں منڈلا رہی تھیں، چہرہ شفق رنگوں میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے دل چاہا اپنی ایڑیوں پر گول گول گھوم جائے، پر وہ چھوڑ کر تیزی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ کیسا کھیل تھا جس میں وہ کھیلے بغیر فاتح بن گیا تھا؟ وہ تو میدان چھوڑ کر جا رہا تھا، لیکن قدرت نے یہ کیسا فیصلہ کیا؟ کہیں شنید تو شیزم کو نہیں پسند کر بیٹھا؟ یہ تکلیف دہ خیال آتے ہی دل مضطرب ہو گیا، لیکن بہت جلد اسے اس کے سوالوں کا بھی جواب مل گیا۔ جب اس کی بات سن کر شنید نے فلک شگاف کہکا لگایا، ابھی میری عمر ہی کیا ہوئی ہے بھائی، جو محبت اور عشق و عاشقی کے چکروں میں پڑوں گا؟ ابھی تو میں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے، پھر شادی وادی کا سوچوں گا۔ اور اللہ کے واسطے، اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے، اب تو قربانیاں دینے کی عادت ترک کر دیں۔ یعنی اگر میرا جواب اقرار میں ہوتا تو آپ میری خاطر شیزم سے دستبردار ہو جاتے؟ حد ہوتی ہے بھائی، اتنے اچھے نہ بنے کہ میری ہی نظر آپ کو لگ جائے۔ اس نے اس کا گال تھپ تھپایا، اس کے سر سے بوجھ اتر گیا ہو جیسے سرشار سا ہونٹ تھا۔ منزل قریب تر تھی۔ وہ شام کتنی حسین تر تھی جب ممی ولید بھائی کی نظر اتار رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کا نکاح تھا شیزم سے۔ مجھے خوشی ہے شیزم نے تمہارا انتخاب کیا۔ حسن و شکل و خوبصورت میں نہیں نظر میں ہوتی ہے۔ تمہارے اندر جگمگاتے جواہر کو جو میری آنکھ نہیں دیکھ پائی وہ شیزم نے بازیاب کر لیا۔ ممی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں دونوں نکاح نامے پر دستخط کر رہے تھے۔ شیزم کے چہرے کے رنگوں نے ولید بھائی کو وہی خوشی عطا کی تھی۔ بار بار نظریں چرا کر اسے ہی تکے جا رہے تھے۔ میں نے یہ اپنے بھائی کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا، زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھا، ورنہ ممی نے تو بیجا لاڈ پیار دے کر مجھے بے اعتمادی عطا کی تھی۔ یہ ولید بھائی ہی تھے جن کے شانوں پر سر رکھ کر میں فخر محسوس کیا کرتا۔ اتنا بولڈ اور بہادر میرا بھائی ہے، صرف میرا، تو آج اپنے دل کا راز آشکار کر کے انہیں ساری عمر کے لیے شائستگی میں کیوں مبتلا رکھتا کہ شیزم کو میں نے بھی چاہا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ شیزم کے خیالات اس کے برعکس نکلے، ورنہ بھائی نے تو اپنی محبت کی قربانی دے دینی تھی، وہ محبت جو کبھی ان کے حصے کی تھی اور ممی نے میری جھولی میں ڈال دی تھی۔ قربانیاں ہمیشہ ہی ان کا ہی مقدر کیوں بنتی؟ اس کے لیے قدرت نے اس بار فیصلہ آسان کر دیا تھا۔ اور دل کا کیا ہے، پل بھر کو ملول ہوا ہے، لیکن ولید بھائی کی خوشیوں بھری زندگی سارے ملول دھو دے گی۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ آنکھ کے کونے میں اترتی نمی انگلی کی پور میں جذب کرتا آگے بڑھ گیا جہاں فوٹو سیشن ہو رہا تھا، اور مجھے بھی تو شامل ہونا تھا اپنے بھائی کی خوشیوں میں۔ ختم شد۔